بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ سعودی عرب گئے تھے اور وہاں پہ مسجد نبوی حرم پاک میں کہا گیا کہ ان پہ آوازیں کسے گئے ہیں اور چور چور کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ پھر اس کی بنیاد پہ ہی 150 افراد کے خلاف توہین رسالت اور توہین مذہب کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور راشد شفیق اور دیگر جو ہیں فواد چودھری صاحب وغیرہ یہ بھی اس میں نامزد کر دیے گئے۔ واقعہ ہوا مسجد نبوی مدینہ منورہ میں مبینہ طور پہ، اور پرچہ مقدمہ درج کیا گیا فیصل آباد میں، اور فیصل آباد رانا ثناء اللہ صاحب کا شہر ہے۔ اب کچھ چیزیں بڑی ہی مزے کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو اگر کوئی تردید کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم ان کا یہ چیلنج قبول کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا 3 وزٹ ان کے شہباز شریف صاحب کو 3 بار لے جایا گیا، اور پہلے دن، دوسرے دن 2 دفعہ، اگلے دن، تو یہ 3 دفعہ ایسا ہوا اور ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ پہلے دن جو کچھ ہوا، اب اس میں جو خبریت والی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کتنے گرفتار کیے گئے اور یہ خبریں کون دے رہا تھا کہ 150 آدمی گرفتار ہو گیا ہے، 100 آدمی گرفتار ہو گیا ہے، اور سعودی پولیس نے آپریشن کیا ہے اور بالکل غیر معمولی طور پہ بڑے بندے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کون کر رہا تھا اور اس میں حقیقت کیا ہے، یہ ذرا میں آپ سے، اور پھر جو گرفتار لوگ ہیں وہ کتنے ہیں ایکچوئل، اور اب ان کی رہائی کے لیے کیا ہو رہا ہے، سوچنے والی اور سننے والی باتیں ہیں۔ اور پہلی بات، ترتیب سے چلتے ہیں۔ یہ جب پہلے دن یہ واقعہ ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ویڈیو بھی آپ بنا لی ہے، وہ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دوں گا۔ وہ واقعہ ہوا ہوٹل سے نکلنے کے بعد، یہ ہوا۔ اس کے بعد یہ افطاری کا وقت تھا، اور وہاں پہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے باہر، یعنی ایک تو اندر کا کورڈ ایریا ہے اور اس کے باہر جو صحن ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے، تو وہاں پہ پاکستانی بھی بیٹھے تھے، اور سارے کے سارے یہ عمرہ پہ جو جاتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں، اور باقی سعودی عرب سے دیگر شہروں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں رمضان المبارک میں، اور یہاں پہ آ کے اپنی عبادات کرتے ہیں، چھٹیاں بھی مناتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ہو گیا، میں ان شارٹ بتا رہا ہوں، اس کے فوری بعد، اس واقعے کے ہونے کے فوری بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہاں بیٹھے بیٹھے ایک نیریٹو ترتیب دیا، اور اس نیریٹو کو پاکستان کے میڈیا کے حوالے کر دیا گیا، اپنے لائک مائنڈڈ کے، اور لائک مائنڈڈ لوگوں نے پھر اس اکارڈنگلی اس نیریٹو کو بڑھایا، اور اس کو ٹرینڈ بھی چلا توہین مسجد نبوی نامنظور کے حوالے سے۔ یہ سارے کا سارا اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو اب لطیفے کی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب یہ ہو رہے تھے، سلوگنز بلند ہو رہے تھے، تو جو پولیس تھی، سیکورٹی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ اپنا معمول کے مطابق وہ یہی سمجھے کہ یہ خوشی سے اظہار کر رہے ہیں لوگ عربی میں، عربی سٹاف تھا ان کا سیکورٹی کا، وہ سمجھے کہ خوشی سے اظہار کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا، کوئی کسی کو بندے کو پکڑ دھکڑ نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے وہ آگے لیتے گئے اور لے گئے اندر۔ باہر کچھ صحن میں جہاں جہاں سے گزرتے تھے، اور انفیکٹ یہ مغرب سے پہلے کا وقت تھا اور لوگوں نے اپنی اپنی جگہ لی ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی کافی خالی کروا لی گئی تھی تاکہ مہمانوں کو لے جایا جا سکے، سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے سعودی حکام اور پاکستانی حکام جو ہیں ہمارے ایمبیسی کے، ان کے درمیان کئی ایک میٹنگز بھی ہوئی تھیں اس ساری چیز کو، تو لہٰذا کیونکہ ان کا پہلا وزٹ تھا تو یہ ہوا۔ اب جب واپس آتے ہیں، واپس آ کے جب اپنے
کمرے میں آ گئے شہباز شریف صاحب، تو واپس آنے کے بعد ایک جو لوکل مقامی سیکورٹی چیف تھے اور ان کا سٹاف تھا، تو وہ ہمارے سٹاف سے پوچھتا ہے کہ اچھا ہو گیا، تو یہ جو بڑا ان کا پرتپاک طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، بڑے خوش نظر آ رہے تھے. تو ہمارا سٹاف جو ہے وہ ہمارے جو آفیشلز تھے وہ خاموش ہوئے. خاموشی پہ ان میں سے ایک جو تھے وہ تھوڑی بہت اردو جانتے تھے، جو سعودی حکام تھے، تو ان میں سے ایک نے بھانپ لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے آفیشل سے کہا کہ آپ بتا نہیں رہے، تو کیا یہ جو بھی وہ نعرے لگا رہے تھے تو یہ اچھے تھے یا برے تھے؟ تو ہمارے آفیشل حکام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی اچھے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے ترجمہ کر کے بھی بتایا کہ یہ والے نعرے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پھر افسوسناک مسئلہ ہوا. اس کے بعد پھر رپورٹ کی گئی، اور رپورٹ کرنے کے بعد پھر اگلا وزٹ مزید سیکورٹی بڑھا دی گئی اور کیا گیا. لیکن پھر بھی پھر یہ ہوا کہ ایک دو آوازیں پھر بھی اٹھیں جیسے ہی پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب ہیں. تیسرا جو وزٹ ان کو کروایا گیا وہ پھر اس طرح سے نہیں کروایا گیا. وہ ہوٹل سے ان کو لے جایا گیا اور کافی لمبا روٹ، وہاں سے باہر نکلے، جنت البقیع والی سائٹ پہ سے پھر انٹر ہوئے، یعنی کہ اب پھر وہ کلب کار نہیں رہی، پھر گاڑی ہوئی جو جیپ ہوتی ہے، آپ کہہ لیں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، پیجیرو ٹائپ یا لینڈ کروزر اس طرح کی تھی. ان کو وہاں سے لے جایا گیا اور وہاں سے پھر واپس لایا گیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جس دن دروازہ بھی کھولا گیا. تو اس دن بالکل ہی سارے کا سارا ایریا ہی کارڈن آف کر دیا گیا تھا اور تمام صحن خالی کروا لیا گیا تھا تاکہ اب یہ تیسری دفعہ کوئی ایمبیرسمنٹ نہ ہو. لہٰذا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور پھر ایمبیرسمنٹ نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جب واپس آتے ہیں پہلے دن روم میں، تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے سارا پھر نیریٹو بنایا کہ اس کو ہم نے یہ اس طریقے سے آگے کرنا ہے، لے کے جائیں. تو پھر وہ میڈیا میں یکدم، آپ کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ پاکستان میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ اور فتوے بھی آنا شروع ہو گئے ہمارے جو لبرلز ہیں ان کی طرف سے. تو بہرحال تو لیکن ایکچول جو بندے گرفتار ہوئے وہ 5 to 7، اب مزید کنفرم کر دیا گیا، ایگزیکٹ بتا رہا ہوں نمبر، وہ ہیں 7 نمبرز اریسٹ ہوئے ہیں. ان میں سے 4 لوگ ہیں جو عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 3 آدمی، ایگزیکٹ نمبر میں نہیں بتا رہا، 2 سے 3 آدمیوں کی رہائی کے لیے ہمارے سعودی عرب میں جو ہمارے قونصلیٹ خانہ ہے اور ایمبیسی ہے ریاض میں، تو وہاں پہ اسلام آباد نے رابطہ کیا، اسلام آباد اور لندن دونوں نے رابطہ کیا اور انہیں کہا گیا جی کہ یہ آدمی ہم نے رہا کروانے ہیں، ان میں سے 2-3. تو ان کے نام بھی بھیجے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام 2-3 آدمی کون سے ہیں، تو اس میں کیا دلچسپی ہے، گورنمنٹ کو کیا دلچسپی ہے. سلمان صاحب نے بھی فون کیا، سلمان شہباز کی بھی کوئی دلچسپی نظر آئی. پھر عابد شیر علی صاحب اس کے پیچھے نکلے. تو یہ ساری چیزیں، اور پتہ چلا کہ ان میں جو 2 سے 3 آدمی ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ہیں. اور اب یہاں پہ جو قانون ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہلا گلا کرنا یا انریسٹ پیدا کرنا، اس کے لیے ڈیپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور کم از کم سزا یہی ایک ہی سزا ہے کہ جو فساد کھڑا کرے اس کو ڈیپورٹ کر دیں. اب ان میں سے جو کچھ لوگ وہ کاروباری لوگ ہیں، اور پھر یہ لسٹ مانگی گئی کہ بتائیں سعودی حکام کو ہم نے لسٹ دینی ہے کس کس کو گرفتار کروایا جائے. تو وہ جس کو گرفتار کروایا گیا وہ بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. پھر پی ٹی آئی کے بھی 1-2 بندے اٹھا لیے گئے، وہ بھی گرفتار ہیں. تو یہ جب ہوا تو مسلم لیگ نواز کے بھی کارکن، اس میں کارکن نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق داری ہے مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رہنما کے ساتھ جن کی رہائی کے لیے.
تو اب سعودی حکام جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے گم و گو کی کیفیت کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو نشاندہی کرنے پر پکڑے، نشاندہی کرنے کے بعد ہی آگے چلا، اب وہ جیل میں ہے اور ان کی رہائی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے حکمراں جماعت کی طرف، یعنی پاکستان کی حکمراں جماعت کی طرف سے۔ تو ایسے لطیفے بھی ہوئے ہیں، لیکن سعودی حکام اس کو نہیں چھوڑ رہے اور اس ساری چیز کو وہ بڑا ہی غلط کیا کہنا چاہیے، غلط امپریشن گیا ہے اور اس سے مزید نقصان ہو گیا۔ اب یہ کس نے کروایا، کیسے کروایا؟ ہاں ایک اور بات بھی، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے رپورٹ بھیجیں۔ پہلے تو کہا گیا فروخ حبیب جو کہ سابق وزیر مملکت ہیں وہ، اور شہریار افریدی، کہ ان کو بھی ذرا چیک کریں یہ کدھر تھے۔ تو وہ یہاں کے چیک کیا گیا تو پتہ چلا وہ تو مکہ مکرمہ میں تھے، شہریار افریدی بھی اس وقت اور فروخ حبیب بھی۔ تو وہ اگر ہوتے تو ظاہر ہے پاکستان کے جو ہمارا ایمبیسی ہے انہوں نے ایکچوئل رپورٹ بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ نمبر 1 یہ کہ یہ کوئی آرگنائزڈ نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کروایا، اور تیسرا یہ کہ اس پہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما آئے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی اس وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھا، وہ بلکہ اس شہر میں ہی موجود نہیں تھا، وہ سب کے سب مکہ مکرمہ میں تھے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ فروخ حبیب جو ہیں وہ تو آئے ہیں 27 تاریخ کو، 27 کی رات کو ادھر پہنچے، جبکہ اگلے دن یہ واقعہ وہ 27 کی رات کو ادھر پہنچے مکہ مکرمہ میں، اور واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں۔ تو وہاں وہ ان کے بعد یعنی کہ جب یہ دورہ ختم ہوا تو تب وہ گئے تھے۔ تو یہ چیزیں اس میں کچھ گڑبڑ سی آ رہی ہیں، دیکھنا ہے کہ آگے چل کے اس کا کیا بنتا ہے۔ پھر ایک اور خبر بھی لے لیں، عسکری قیادت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے رابطے بحال کیے جائیں یا بحال ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کشیدگی ہے، ٹینشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، اس کو ذرا ڈیفیوز کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے اب باقاعدہ طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور اس خط میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ پنجاب میں ایک غیر قانونی حکومت قابض ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، ان کا الیکشن ہی کی آئین اور قانونی کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں، اور یہ خط انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی لکھا ہے گورنر پنجاب نے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی لکھا ہے۔ تو یہ چل رہی ہیں چیزیں۔ اور پھر ایک اور بھی لے لیں، اور وہ ہے کہ عسکری قیادت، بالعموم ہمارا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جب آتے عید اور اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں تو بالعموم پریزیڈنسی میں ایک عید ملن رکھی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اور وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یا پھر وزیر اعظم خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ لیکن اس دفعہ ایسی کسی تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایسی تقریب ہوتی ہے تو پھر تمام لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ آتی ہے اور عید ملن ہلکے پھلکے انداز میں کرتے ہیں۔ تو لیکن اس دفعہ ذرا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوا، اور وہ ہے کہ عسکری قیادت، ظاہر ہے عید ملن ہی نہیں تو پھر کہاں اکٹھے ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پہ فون کیے ہیں پھر ملٹری لیڈرشپ کو، جنرل ندیم رضا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ایئر چیف، نیول چیف، ان کو پھر فون کیے ہیں اور فون کر کے ان کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس کو ذرا دیکھیں کہ کہیں دوریاں جو ہیں اور یہ سارا جو عوامی رد عمل ہے یہ سب کچھ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے یا پھر سوچ تبدیل ہو رہی ہے اور ری وزٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔